بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم غنہ کے متعلق سیکھیں گے۔ غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ کے حروف کیا ہیں، اس کے علاوہ غنہ کہاں سے ادا کیا جاتا ہے، یہ تمام باتیں آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے۔ اگر آپ غنہ کو عام لفظوں میں سیکھیں تو یہ وہ ایک آواز ہے جو ناک کے راستے سے نکلتی ہے، اور یہ وہ آواز ہے جو نون اور میم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ اگر نون کو ادا کریں، نون، یا آپ نون کی فونک ساؤنڈ نکالیں تو آپ کو ناک کے سوراخ سے ایک آواز نکلتی ہوئی باہر محسوس ہوگی، اور یہی دراصل غنہ ہے۔ اب دراصل غنہ جو ہے وہ ایک قدرتی آواز کا نام ہے جو کہ نون اور میم میں پائی جاتی ہے۔ خواہ میم پر کوئی حرکت ہو یا نون پر کوئی حرکت ہو یا نہ ہو، غنہ نون اور میم کے ساتھ منسلک ہے۔ پہلے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ غنہ نون اور میم کے ساتھ منسلک ہے، اور نون اور میم جو ہے یہی دراصل غنہ کے حروف ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ کہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، یہ ناک کے سوراخ سے ادا ہوتا ہے، اور وہ جو کہ منہ کے اندر کے حصے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ آپ خیشوم یا ناک کی ہڈی کو اگر اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو وہاں سے اندر کی جانب سے جو باہر کی طرف ایک آواز آ رہی ہوتی ہے اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اس کا تجربہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نون اور میم کو ادا کرنا چاہتے ہیں اور اس غنہ کی کیفیت کو فیل کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ناک کے دونوں سوراخوں کو کھول کر نون کو ادا کریں، نون کی ساؤنڈ نکالیں، اور ایک دفعہ دونوں کو بند کر کر آپ نون کی ساؤنڈ نکالیں تو آپ کو واضح فرق پتہ چلے گا کہ اگر آپ اپنے ناک کو بند کرتے ہیں تو وہ غنے کی آواز نکلتی ہوئی آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں ان، ان، اما، اما۔ اب دیکھیں جو ن کی ساؤنڈ ہے یہ دراصل غنہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک لفظ لے لیں جس میں ہم نون پر حرکت ساکن نون کو کرتے ہیں، حرکت نہیں لگاتے، مین ہو، مین ہو۔ اب آپ دیکھیں نون جیسے ہی ادا کرتے ہیں ناک کی طرف آواز جانا شروع ہو جاتی ہے، یہی غنہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔